ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى۔ آج کہ ہم خطبے میں 3 باتوں پر انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ نمبر 1، جس طرح سے رمضان آیا اور چلا گیا اسی طرح سے ہماری زندگی بھی ایک دن ختم ہو جائے گی۔ دوسرا پوائنٹ، بارش کیوں نہیں ہو رہی ہے۔ اور تیسرا، 3 پوائنٹس فارمولا، 3 نکاتی منصوبہ جو اس دنیا اور آخرت دونوں کے لیے اللہ کی رحمت کو ہماری زندگی میں لانے کا ذریعہ ہے۔ تو پہلا جو پوائنٹ ہے کہ رمضان آیا اور رخصت ہو گیا، لیکن یہ رمضان کچھ لوگوں کے لیے اللہ سے قریب کرنے کا، جنت سے قریب کرنے کا ذریعہ بن گیا، اور کچھ لوگوں کے لیے لعنت کا، کرس کا، سراب کا اور اللہ رب العزت کی غضب کا مہینہ ثابت ہوا۔ ہم نے دیکھا، ہم میں سے بہت سے لوگوں نے الحمدللہ اس رمضان کو صحیح سے استعمال کرنے کی، یوز کرنے کی کوشش کی، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، صدقہ اور خیرات کیے، دعائیں مانگی، لوگوں کے کام آئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے رمضان مغفرت کا اور انشاءاللہ جنت میں جانے کا ذریعہ بنا۔ لیکن وہیں پہ میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا، اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اس رمضان کے مہینے میں بھی ان پر اللہ کی لعنت رہی کہ مسجدوں سے دور رہے، روزے نہیں رکھے۔ ایک دن میں ایک نائی کے یہاں بال بنوانے گیا، میں دیکھ کر کے دنگ رہ گیا کہ وہ بھی چائے پی رہا تھا، اور اس کے پاس بیٹھ کر کے کئی لوگ جو ہٹے کٹے تھے وہ لوگ چائے پی رہے تھے۔ میں نے بولا کہ جب یہ گرمی، یہ سختی تمہیں دنیا کی برداشت نہیں ہو پا رہی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے اس دھمکی پر اور اس وارننگ پر بھروسہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ روزہ نہ رکھنے والوں کو جہنم میں الٹا لٹکا کر کے فرشتوں سے ان کے منہ چروائے گا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا۔ کچھ لوگوں نے اس رمضان کو استعمال نہیں کیا، یہ رمضان ان کے لیے جہنم سے قریب کرنے کا ذریعہ بن گیا۔ اور جس طرح سے ہمارا رمضان گزرا، ہماری زندگی بھی اسی طرح سے گزر جائے گی۔ اور جس طرح سے رمضان کچھ لوگوں کے لیے اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ بنا، اسی طرح سے ہم میں سے کچھ لوگوں کی زندگی جب گزرے گی تو اللہ تعالیٰ اس زندگی سے خوش ہوگا، اور کچھ لوگوں کی زندگی اس حال میں گزرے گی کہ جب اپنے رب کے پاس پہنچیں گے تو ان کا حال کیا ہوگا
अल्लाह तबारक व ताला ने सूरह ताहा आयत नंबर 74 में फरमाया, इन्नहु मन याति रब्बहु मुजरिमन फइन्न लहु जहन्नम। याद रखो, इसमें कोई डाउट और कोई शक नहीं है कि जो शख्स अपने रब के पास मुजरिम बन करके, क्रिमिनल बन करके गया। क्रिमिनल कौन होता है? इस मुल्क का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, कानून है, जो उसको फॉलो करता है वो उसका वफादार होता है, जो उसको फॉलो नहीं करता वो गद्दार होता है, मुजरिम होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कानून है कुरान, उसे जो फॉलो नहीं करेगा वो मुजरिम बन करके अल्लाह के सामने आएगा। तो अल्लाह ताला कहता है उसके लिए एक स्पेशल जेल है। जैसे आप देखते हैं कि दुनिया में कानून तोड़ने वालों के लिए क्या है? जेल है ना। लेकिन ये जेल और उस जेल में कितना फ़र्क है वो वहाँ पहुँचने के बाद मालूम होगा। ला यमूतु फ़ीहा वला यहया, न वहाँ मरेगा और न ज़िंदा रहेगा, दोनों के बीच की कंडीशन रहेगी। अब यहाँ भी हम देखते हैं दुनिया में कि जैसे मैंने आपके सामने बात रखी कि रमज़ान आया गुज़र गया, हमारी ज़िंदगी भी गुज़र जाएगी। रमज़ान के बारे में तो हमें मालूम है कि 1 महीने के बाद ही गुज़रेगा, 29 दिन या 30 दिन। लेकिन हमारी ज़िंदगी के बारे में क्या मालूम है? 29 दिन छोड़ दीजिए, 29 सेकेंड की गारंटी है क्या? और जो लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते उनके लिए अल्लाह तबारक व ताला ऐसे हादसात सामने लाता है जिसको देख करके उनकी आँख खुले। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ, अभी रिसेंटली हुआ। हमारे एक दोस्त हैं, इसमें आँखें खोलने के लिए काफ़ी है। वो लोग जो गफलत में, केयरलेसनेस में मुब्तला हैं और उनको लगता है कि बस ऐसे ही ज़िंदगी चलती रहेगी। हमारे एक दोस्त हैं, यहाँ जुमा में वो हाजिर हैं, उनके ससुर थे, ईद की रात में उनका इंतकाल हुआ, परसों रात में। कैसा इंतकाल हुआ मालूम आपको? हमारी ज़िंदगी कितनी अनसर्टेन है, गैर यकीनी है, और किस कदर इसकी गारंटी नहीं है अगले लम्हे क्या होगा। पूरे महीने भर इबादतें की, रोज़े रखे, नमाज़ें पढ़ी, तिलावतें करते रहे, सदका खैरात करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको मालूम है कि इंसान की ज़िंदगी जिस हाल में गुज़र रही है, मौत भी उसी हालत में होती है। ईद की रात में सब बच्चों के कपड़े ख़रीद के लेके आए और इशा की नमाज के लिए वज़ू कर रहे थे। वज़ू ख़त्म करके सर में दर्द शुरू हुआ और बिस्तर पर लेटे और इशा की नमाज के लिए मस्जिद जाने के बजाय दूसरी दुनिया के सफ़र पे रवाना हो गए। जब हॉस्पिटल लेके जाया गया तो पता चला कि ये इंतकाल कर चुके हैं। ये है हमारी ज़िंदगी। ये भी मालूम नहीं है कि वज़ू और नमाज के बीच का जो डिस्टेंस है, जो ड्यूरेशन है, वो भी रहेगा कि नहीं रहेगा। हम इस दुनिया में रहेंगे या दूसरी दुनिया में चले जाएंगे। लेकिन इसमें दूसरा सबक हमारे लिए क्या है मालूम? हदीस में है, इंसान जिस हालत में ज़िंदा है उसी हाल में मरेगा, और जिस हाल में मरेगा उसी हाल में क़यामत के दिन उठाया जाएगा। तो वो किस हाल में उठेंगे? वज़ू की हालत में, नमाज की तैयारी करते हुए। मेरी माँ का भी इंतकाल मुसल्ले पर हुआ, तस्बीह हाथ में, और मुसल्ले पर उनका इंतकाल हुआ। क्यों? ज़िंदगी उसी हाल में गुजरी थी, मौत उसी हाल में आई, और क़यामत के दिन वो मुसल्ला लेके उठेगी। इसी तरह से ये जो परसों का वाक़या है, ताज़ा तरीन, वज़ू की हालत में इंतकाल हुआ, नमाज की तैयारी करते हुए, इसी हाल में क़यामत के दिन उठेंगे। और ये इस बात का सबूत है, प्रूफ है कि उस आदमी की ज़िंदगी से अल्लाह ताला खुश था। ये इंडिकेशन है और इशारा है। क्या हम उस ज़िंदगी के साथ मुतमईन हैं? हमारी ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाएगी? लेकिन
اب جو دوسرا پوائنٹ ہے ہمارے سامنے کہ بارش کیوں نہیں ہو رہی ہے، بارش کا جو ریزن ہوتا ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ آپ کو معلوم واٹر سائیکل، دھوپ پڑتی ہے سمندر پہ، وہ بھاپ بن کے اوپر اٹھتا ہے، وہ بادل میں کنورٹ ہوتا ہے، بارش ہو جاتی ہے، یہی ہوتا ہے نا، یہ واٹر سائیکل ہے، وہ ہو رہا ہے لیکن بارش نہیں ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری بڑی تعداد ایک ایسی ہے جس نے نہ نمازیں پڑھی رمضان میں، نہ روزے رکھے، نہ اللہ تعالیٰ کی ان باتوں کا کوئی خیال کیا۔ وہ آپ نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا۔ سوچئے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ شہر والے، بستی والے اگر اللہ سے ڈرتے اور ایمان لاتے تو ہم آسمان سے برکت کے دروازے ان پر کھول دیتے اور زمین سے رحمتیں اگاتے، لیکن انہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو سزا کے لیے پکڑ لیا۔ یہ سزا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میں نے پچھلے 3 سالوں میں دیکھا کہ جیسے ہی رمضان شروع ہوتا تھا، 1 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن کے بعد بارش شروع ہو جاتی تھی اور پورا مہینہ نارمل رہتا تھا۔ یہ پورے مہینے بارش نہیں ہوئی، اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ وارننگ دے رہا ہے کہ ہم تمہاری اکثریت سے ناراض ہیں اور یہ سزا ہے تمہارے لیے، اور یہ تو دنیا کی سزا ہے۔ آخرت کی سزا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، آخرت کی سزا تو اس سے بھی بڑی بھیانک اور بہت ہی خطرناک ہوگی۔ اب سوال یہ ہے، تیسرا پوائنٹ، آخرت میں یا دنیا میں اللہ رب العزت کی رحمت کے لیے وہ 3 پوائنٹس فارمولہ کیا ہے؟ ہم میں سے جن لوگوں کو بھی یقین ہے کہ مرنا ہے اور خدا کے سامنے جانا ہے، خدا کو اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، یہ مائی لائف مائی چوائس نہیں ہے، مائی گاڈس لائف، اور اس کی چوائس ہے یہ۔ اس کے پاس جا کر کے بتانا ہوگا کہ میں نے جو قانون اور کانسٹیٹیوشن دیا اس پر تو نے کتنا عمل کیا۔ ان کے لیے 3 فارمولہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود بتاتا ہے، اگر اس پر عمل کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی رحمت کی بارش برسائے گا، جو روک کے رکھا ہے عزت دے گا، جو ذلت میں تبدیل کیا۔ پرسوں میں MG روڈ کل ہی جا رہا تھا، ایک صاحب ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ یہ دکانیں کیوں بند ہیں معلوم آپ کو؟ اللہ کے عذاب کی ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ عزت سے ذلیل کر دیتا ہے، آنر سے انسلٹ کر دیتا ہے وہ، اور رزق چھین کر کے غلام بنا دیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ سارے دکانوں میں مسلمان مزدور ہیں، کام کرتے ہیں، عید ہے نا، اب سب عید منا رہے ہیں اس لیے یہ دکانیں بند، یہ سب غیر مسلموں کی دکانیں، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ اب بھی آنکھ نہیں کھولے تو اب اس سے جو بڑا اسٹیپ ہوتا ہے وہ کیا؟ زندگی ختم۔ اب وہ 3 اسٹیپ فارمولہ کیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر آیت نمبر 29 میں فرمایا، خود بھی سنیے، اپنے گھر والوں کو بھی بتائیے، ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک نو ڈاؤٹ جو لوگ اللہ کی کتاب کو پڑھیں گے اور فالو کریں گے، 2 باتیں اس میں، پڑھیں گے بھی اور فالو بھی کریں گے۔ کتنے لوگ ہیں جن کو اللہ کی کتاب پڑھنا آتا ہے صحیح؟ بہت سے لوگ ایسے ہیں، بہت سے جن کو سرے سے پڑھنا ہی نہیں آتا، خالی انگلی پھیرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے یہاں پہنچ کے کیا جواب، نہ ان کو پڑھنا آتا نہ ان کے بچوں کو پڑھنا آتا، اور کہتے ہیں کہ ہم تو جاہل ہیں۔ جاہل ہیں آپ؟ دنیا کے سارے حالات معلوم آپ کو، مسلمانوں کی نہیں، غیر مسلموں کی، اپنے نوکروں کی بات سمجھ میں آتی ہے، اللہ کی بات نہیں سمجھ میں آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اگر سوال کر دیا کہ تمہیں اپنے بچوں کی نوکری اور غلامی کے لیے 8-8 گھنٹے 10-10 گھنٹے تمہارے پاس ٹائم ہوتے تھے، میری کتاب پڑھنے کے لیے 1 گھنٹہ بھی نہیں نکال سکتے تھے تم، تو کیا جواب دیں گے؟ تو پہلا اسٹیپ، یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو ہر دن اللہ کی کتاب کھول کے پڑھتے ہیں؟
اور کتنے گھر ایسے ہیں جہاں ہر دن صبح میں اٹھ کے پہلا کام سب سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی کتاب پڑھی جاتی ہے. اور خالی پڑھنا نہیں، بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں، عمل نہیں کرتے. یہ لوگ پہلے جہنم میں جائیں گے. جیسے علماء ہیں یا جو لوگ بھی سمجھدار ہیں، خالی علماء نہیں، جو سمجھتے ہیں ان باتوں کو، اگر وہ عمل نہیں کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ان کو جہنم میں ڈالے گا. تو پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، عمل بھی کرنا ہے، پہنچانا بھی ہے. نمبر 1. نمبر 2، واقام الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں. نماز قائم کرتے ہیں کا مطلب خود بھی پڑھتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بھی پڑھواتے ہیں. اور جہاں تہاں نہیں پڑھ لیتے، 5 وقت کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں. ہاں کہیں اگر مجبوری ہے، کہیں دور دراز جاب ہے یا بزنس ہے، تو جہاں موقع ہوتا ہے وہیں نماز پڑھ لیتے ہیں. اور اقام الصلاۃ میں 5 وقت کی نماز پورے سال ہے. ہمارے یہاں دیکھیے، پرسوں مسجد بھری ہوئی تھی، آج فجر کی نماز میں 1 صف. یہ نماز قائم کرنے والے ہیں؟ یہ نماز قائم کرنے والے نہیں، یہ اللہ کے حکم کا مذاق اڑانے والے ہیں. ہمیں جتنی مرضی ہم اتنا کریں گے. آپ بتائیے، کہیں کمپنی ہے، آپ جاب کرتے ہیں، 8 گھنٹے کی جاب ہے، اب بولے نہیں میں 4 گھنٹے کرتا ہوں، کیا کرے گی کمپنی؟ لات مار کے نکال دے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ وہ کم سے کم گھر میں آنے دیتا ہے، ورنہ اگر دنیا کا کوئی مالک ہوتا تو وہ آنے نہیں دیتا، انٹری نہیں کرنے دیتا کہ نہیں ہمارے پاس آنا نہیں تم. اب پرسوں رمضان ختم ہوا اور مسجدیں خالی ہو گئی. یہ ہے اصل جرم جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سزائیں دے رہا ہے. اور حدیث میں، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف اعلان کیا کہ یہ لوگ جو نماز چھوڑتے ہیں وہ اگر اسی حال میں مر گئے، چاہے ایک نماز چھوڑتے ہیں فجر کی، کچھ لوگ ایسے ہیں جو باقی نمازیں پڑھتے ہیں فجر میں نہیں آتے، اگر ایک نماز بھی کنٹینیوسلی چھوڑ رہے ہیں اور اسی حال میں مرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ سیدھے جہنم میں جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا. ہاں توبہ کر لیں گے، معافی مانگ لیں گے تو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے. اور وہ کیسے؟ کہ اب کم سے کم کنٹینیو کر لے. اور تیسرا پوائنٹ، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، ہم نے جو کچھ ان کو دیا ہے ان میں سے خرچ کرتے ہیں. الحمدللہ بہت سے لوگوں نے، اور بہت سے لوگ ہیں ایسے جو خود بھی خرچ کرتے ہیں، دوسروں کو بھی آمادہ کرتے ہیں. پچھلے بار میں نے آپ کو مثالیں دے کے، ایک بندے کے ذریعے 600 گھروں کو کھانا پہنچتا ہے. ہمارے اس اسلامک سینٹر سے بھی الحمدللہ رمضان میں لاکھوں روپے کے ریشن تقسیم ہوئے ممبرس نے، اور دوسرے لوگ بھی اس میں ہیلپ کرتے ہیں. لیکن وہیں پہ کچھ لوگ ایسے ہیں، معلوم آپ کو، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ہمارے دوستوں میں، ہمارے جاننے والوں میں، تلاوت بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن جب خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو ان کے محلے والے، ان کے دوست، ان کے ساتھی، غریب مسکین سب ان کو بددعائیں دیتے ہیں کہ یہ کس ٹائپ کا انسان ہے. رمضان بھی گزر جاتا ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں سالوں سال سے ان کے پاس لوگ ہیں، رمضان گزر جاتا ہے، عید گزر جاتی ہے، لیکن ان کے گھر سے ایک پیسہ کسی کے یہاں نہیں جاتا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا؟ یہ 3 اسٹیپس اگر جو فالو کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کو فالو کرنا، جو حلال کیا ہے فرض کیا ہے اسے پورا کرنا، جو حرام کیا ہے اسے چھوڑ دینا، یہ اللہ کی کتاب کو فالو کرنا ہے. نماز قائم کرنا، نماز کے بغیر مسلمان نہیں، اسلام نہیں. اگر سمجھتا ہے کوئی تو وہ دھوکے میں ہے. اور یہ میرا فتویٰ نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ. مسلم شریف کی 82 نمبر حدیث اٹھا کے دیکھ لیجئے، صاف صاف ہے، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کافر اور مسلمان کے درمیان فرق صرف نماز ہے. اب اس سے بڑا فتویٰ کس کا ہو سکتا ہے؟ اور تیسری چیز خرچ کرنا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اگر یہ 3 اسٹیپس فارمولا کوئی فالو کرتا ہے اس کے لیے ہم نے کیا انعام رکھا ہے. ایک گیسٹ ہاؤس ہے اللہ کا بنایا ہوا، سوچئے انسانوں کا نہیں، اللہ کا انعام ہے یہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا انعام دے گا؟ اس کی 3 خصوصیات بتائی ہیں، اور اگر جو ان کو فالو نہیں کرتے
ان کے لیے ایک جیل ہے. غور سے سنیے, جو اس کو فالو کریں گے ان کے لیے ایک انعام ہے, جنت کے باغ محل, جن کے بارے میں یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں ذکر کی ہے اور دوسری جگہ تو بھری ہوئی ہے. نمبر 1, جنات و عدن, ہمیشہ ہمیش کے محل, سونے کے, چاندی کے, ہیرے کے, جواہرات کے, ہمیشہ کے محل. نمبر 2, وہاں جب یہ لوگ جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی اذہب عنا الحزن, اس اللہ کی تعریف ہے جس نے ٹینشن ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. اور تیسری خصوصیت کیا ہے؟ لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب, نہ یہاں کوئی تکلیف ہوگی اور نہ تھکاوٹ ہوگی. دنیا میں کیا کسی انسان کو یہ تینوں چیزیں میسر ہیں؟ نہیں ہو سکتی. کوئی آدمی دنیا میں ہمیشہ کے لیے پیدا ہوا ہے؟ پچھلا پرائم منسٹر مر گیا, اب اس کے بعد جو تھا وہ مرنے کے قریب ہے, ابھی جو ہے وہ بھی مر جائے گا. اور نمبر 1. نمبر 2, کوئی شخص ایسا ہے جو کہہ دے کہ میں ٹینشن فری ہوں؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. نمبر 3, کوئی ایسا ہے جو کہے کہ مجھے کوئی تکلیف اور کوئی تھکاوٹ نہیں. نہیں, دنیا میں یہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ بولتا ہے یہ آخرت میں پاسبل ہے, ممکن ہے, وہ میں نے اپنے ان بندوں کے لیے تیار کیا ہے. اور جو اس کو نہیں مانیں گے, یہ 3 اسٹیپس فارمولے کو, اللہ کی کتاب کو فالو کرنا, نماز قائم کرنا, جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہنا. اور خرچ کرنے کے لیے انسان کے پاس بڑی دولت نہیں چاہیے, بڑا دل چاہیے صرف. ہم نے دیکھا ہے اور دیکھ رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے. میں سوچتا تھا کہ آخر ایسا کیوں ہے, اب جا کے وہ حدیث سمجھ میں آتی ہے. یہ مسلم شریف کی 990 نمبر حدیث ہے, 990. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ مال والے اکثر برباد ہیں, جہنم میں جائیں گے. ہاں, ان میں سے وہ لوگ جو دائیں بھی بائیں بھی سامنے بھی پیچھے بھی خرچ کرتے ہیں وہ بہت کم ہیں. اب میں دیکھتا ہوں تو اللہ کے رسول کی یہ بات 100% صحیح ہے. جتنا بڑا گھر, جتنا بڑا بزنس, جتنا بڑا کاروبار, جتنی بڑی نوکری, اتنا بڑا بخیل, اتنا بڑا کنجوس, اتنا بڑا جپنا, اسٹنجی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے جنت نہیں. اور اگر یہ 3 اسٹیپ فارمولا پورا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے لیے اسپیشل ایک جیل بنا رکھی ہے ہم نے. دنیا کے جیل میں کیا ہوتا ہے؟ کھانا پینا تو ملتا ہے, سونے کے لیے تو رہتا ہے, علاج کا بھی انتظام رہتا ہے. وہ جو جیل ہے اس کے بارے میں اللہ نے 3 باتیں فرمائی. جیسے جنت کے بارے میں بولا, 3 باتیں جہنم کے بارے میں کی ہے. نمبر 1, نار جہنم, دوزخ کی آگ اس دنیا سے 70 گنا بڑی, اور اس آگ میں لا یقضى علیہم فیموتوا, مرنے بھی نہیں دیا جائے گا ان کو, موت بھی نہیں آئے گی. دنیا کی آگ میں کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں آپ کو کوئی سزا کتنی دیر تک دے گا؟ کچھ دیر مارنے پیٹنے جلانے کے بعد آدمی مر جاتا ہے, تکلیف کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہاں مرنے بھی نہیں دیا جائے گا. نمبر 1. نمبر 2, کبھی کبھی سزا یہ ہو جاتی ہے, کم ہو جاتی ہے. اب ایک آدمی آپ کو مار رہا ہے, سزا دے رہا ہے, اس تھک گیا تو چھوڑ دے گا, یا آپ بے ہوش ہو گئے تو آپ کی تکلیف کم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا, اس کی سزا ہلکی بھی نہیں کی جائے گی, کم بھی نہیں کی جائے گی, 1 دن کے لیے بھی نہیں, 1 سیکنڈ کے لیے بھی نہیں. اور نمبر 3 وہ بولیں گے ایک چانس اور دے دیجئے, ایک موقع اور دے دیجئے, اخرجنا نعمل صالحا, ایک موقع اور دے دیجئے, ہم اچھا کام کر کے آ جائیں گے. یہ سیکنڈ چانس بھی نہیں ملنے والا. اللہ تعالیٰ کہے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر, کیا میں نے تم کو زندگی نہیں دی تھی جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر سکتا تھا؟ اب تو ظالموں کے لیے سوائے سزا کے کچھ بھی نہیں. اب یہ چیزیں سننے کے بعد بھی
اتنی کلیئر باتیں اللہ تعالیٰ کی، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی شخص یہاں پہ بولے مجھے سمجھ میں نہیں آتی یہ بات. اور میں یہ بھی بولتا ہوں جسے نہیں سمجھ میں آئی وہ بعد میں آ کے مل کے پوچھے کہ آپ کی فلاں بات سمجھ میں نہیں آئی یا اس کا ریفرنس سمجھ میں نہیں آیا. اگر یہ باتیں سننے کے بعد بھی، جس کو میں کنکلوڈ کر رہا ہوں، نمبر 1، جس طرح رمضان گزرا اسی طرح ہماری زندگی بھی گزر جائے گی. زندگی گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 ہی جگہ رکھی ہے. ایک جنت ہے جو ہمیشہ کی لائف ٹینشن فری اور ہیپی لائف رہے گی، جہاں کوئی غم، ٹینشن، تکلیف نہیں ہوگی. اور جو نہیں مانے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، جہاں نہ موت ہوگی، نہ سزا کم ہوگی، اور نہ دوبارہ اسے دنیا میں آ کے عمل کرنے کا موقع دیا جائے گا. اب اس سے بچنے کے لیے اور اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے 3 باتیں کون کون سی ہیں؟ نمبر 1، اللہ کی کتاب کو فالو کرنا، ہر دن اس کی تلاوت کرنا. صبح میں اٹھ کے پہلا کام نماز کے بعد نماز قائم کرنا. فجر کی نماز سے زندگی شروع ہونا ہماری. اگر نہیں شروع کرتے، اسی حال میں مرے تو جہنم کی آگ ہے، یاد رکھنا، کوئی بچا نہیں سکتا. اور نمبر 3، جو دیا ہے، جتنا دیا ہے، 1 روپیہ دیا تو اس میں سے 50 پیسے، 1 کروڑ دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہنا، تب جا کر کے وہ جنت ملے گی اور وہ جہنم سے بچیں گے. یہ 3 اسٹیپس فارمولا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہمیں اپنے عذاب سے بچائے اور آخرت میں بھی ہمیں اپنی رحمت میں داخل کرے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم.